والد کشمیری اور والدہ ایرانی تھی۔ دونوں ہی حسین تھے۔ اللہ نے مجھے بھی بے پناہ حسن سے نواز دیا۔ کبھی کسی کو خاطر میں نہ لاتی کہ مجھے اپنے خوبصورت ہونے پہ ناز تھا۔ خاندان کے لڑکے سبھی کہتے لڑکی تو ہیرا ہے لیکن اس کا دل پتھر کا ہے۔ جتنی بھی قدر کرو یہ موم ہوتا ہی نہیں۔ دلاویز خان ہمارے دور کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ اس کی والدہ نے مجھے شادی میں دیکھا تو امی کے ہاتھ پکڑ لیے کہ مہناز پرور کو میری بہو بنا دو، عمر بھر تابع دار رہوں گی۔ والد صاحب میری شادی اپنے بھائی کے بیٹے سے کرانا چاہتے تھے لیکن دل اویس کی ماں پیچھے پڑ گئی۔ بالآخر والد صاحب کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑا۔ یہ لوگ امیر کبیر تھے۔ سوچا اپنے بھتیجے کے پاس کیا رکھا ہے، اس پر تعلیم یافتہ بھی نہیں، بہتر ہے کہ بیٹی کا مستقبل دیکھوں اور رشتہ داری پر اولاد کو قربان نہ کروں۔ ابو نے آنٹی فریدہ کا بھرم رکھا اور ان کے بیٹے سے میری بات پکی کر دی جو پنڈی میں اعلیٰ افسر تھے۔ میرے سسرال والوں کا شمار شہر کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ یہ ایک بھائی 4 بہنیں تھیں۔ اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ شروع میں ساس سسر اور نندوں نے بہت خیال رکھا۔ دلاویز خان بھی وارث صدقے ہوتے تھے۔ ان دنوں یوں محسوس ہوتا جیسے میں ہی راجدھانی کی ملکہ ہوں جس کو اپنا گھر اپنی جنت کہتے ہیں۔ بہت جلد خدا نے ایک بیٹا دے دیا۔ میں اسے پا کر نہال اور اس کے پیار میں سرشار ہو گئی۔ جن دنوں جاوید 1.5 سال کا تھا میرے جیون ساتھی کا تبادلہ ہو گیا اور ہم پنڈی سے پشاور چلے گئے۔ دوسری بار امید سے تھی، تبھی ننھے سے ماں کا دودھ چھڑانا تھا۔ یہاں آ کر سکون تو ملا لیکن ننھے جاوید کو اکیلے سنبھالنے کی مجھے عادت نہ تھی۔ دادی کا وہ دلارا میری نندوں کی آنکھ کا تارا تھا۔ زیادہ وقت وہی سنبھالتے اور میں آرام کرتی۔ یہاں آ کر پتا چلا کہ اکیلے رہ کر بچہ سنبھالنا کس قدر دشوار امر ہے۔ بیٹے کا دودھ چھڑایا تو وہ ہلکان ہو گیا۔ اب جاوید کا یہ حال تھا کہ وہ دادی اور پھوپھیوں کو یاد کر کے روتا، رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا۔ ہماری ساس سارا دن جاوید کے لیے طرح طرح کے کھانے تیار کرتی تھیں، جو وہ کھاتا وہی بنا دیتی، کبھی قیمے والی کھچڑی تو کبھی آلو کے کٹلس تو کبھی سوجی کا حلوہ۔ گھر 100 طرح کے کھانے بناتی کہ بچہ کچھ تو کھا لے گا، ایسا نہ ہو کمزور ہو جائے۔ پشاور آ کر مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ تھی، سب سکھ حاصل تھا۔ شوہر بھی ہر طرح سے خیال رکھتے تھے لیکن جاوید نے پریشان کر دیا تھا۔ میرے ہاتھ کی پکی کوئی چیز نہ کھاتا تھا، فیڈر بھی نہ لیتا۔ چھوٹا اتنا تھا کہ زبردستی نہ کر سکتی تھی۔ جب کھانے کی کوئی چیز منہ تک لے جاتی، ہونٹ بھینچ کر چہرہ دوسری طرف موڑ لیتا۔ بازار کی کوئی شے دلاویز خان بچے کو نہ کھلانے دیتے کہ پیٹ خراب ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میرا لگتے جگر روز بروز کمزور ہوتا گیا۔ کھڑا ہوتا تو گر پڑتا۔ اپنے شوہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی کہ وہ پل بھر بھی میرے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ادھر بچے کو دادی اور پھوپھیوں کی اداسی کھائے جاتی تھی۔ بالآخر یہی فیصلہ کیا کہ کچھ دنوں کے لیے پنڈی چلی جاؤں تاکہ جاوید اپنی دادی اور پھوپھیوں سے مل لے۔ دلاویز خان کافی افسردہ تھے۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا، ہم دونوں جدا ہو رہے تھے۔ شوہر کو اداس دیکھ کر میرا دل گھبرانے لگا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تبھی وہ بولے، ناز کیوں روتی ہو؟ ارے بھائی 2 ہفتوں کے لیے ہی تو جا رہی ہو، عمر بھر کے لیے تو نہیں۔ میں نے آنسو پونچھ دیے اور اس وقت تک انہیں دیکھتی رہی جب تک کہ وہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ جاوید گھر پہنچ کر پرسکون ہو گیا۔ دادی اور پھوپھیوں کو دیکھتے ہی نہال تھا، ایک کی گود سے اترتا تو دوسرے کی گود میں چڑھ جاتا۔ اس کی دادی نے گاجر کا حلوہ بنایا، بڑے شوق سے کھایا۔ وہ جو چیز بنا کر اسے کھلاتی، پیٹ بھر کر کھاتا اور رات بھر آرام سے سویا رہتا۔ ساس نے مجھے کہا، بیٹی ناز تم مجھ سے کچھ کھانا بنانا سیکھ لو، خاص طور پر جاوید کی پسند کی چیزیں جو وہ شوق سے کھاتا ہے۔ روز 2-3 قسم کے کھانے بنا لیا کرو اس کے لیے، ایک کو نہ کھائے گا تو دوسرا ڈش کھا لے گا۔ جب سے ہم پنڈی آئے تھے تو واقعی جاوید نے رغبت سے کھانا شروع کر دیا تھا۔ سونے سے پہلے ہماری ساس خود اسے کھلا دیتی اور وہ ساری رات کروٹ بھی نہ لیتا تھا۔ صبح سویرے اٹھتا تھا اور اس کے اٹھنے سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی شے، مثلاً کھیر، سوپ، دلیا وغیرہ تیار کر دیتی تھی۔ سسرال میں رہ کر جاوید کی طرف سے مجھے بہت آرام تھا لیکن دلاویز صاحب روز فون کر کے پوچھتے تھے، ہاں بھائی تو کب آنے کا پروگرام ہے؟ اتنے دن گزر گئے تمہارے بغیر، اب تو آ جاؤ۔ آنٹی تو جاوید کی خاطر ابھی بھی روکتی تھی کہ کچھ دن اور ٹھہرو، بچے میں ذرا سی جان پڑی ہے تو جانے لگی ہو، وہاں جا کر یہ پھر سے کمزور ہو جائے گا۔ آخر کب تک؟ خان صاحب نے چھٹی لی اور مجھے خود لینے آ گئے۔ پشاور آ کر جی اور برا رہنے لگا۔ جاوید نے پھر سے وہی روش اپنا لی، کچھ نہ کھاتا اور روتے رہنا۔ دلاویز نے یہ حل نکالا کہ ایک اچھی میڈ کی تلاش میں دن رات ایک کر دیا جو بچے کو سنبھالے، اسے کھلائے پلائے نہلائے اور مجھے آرام کرنے دے۔ بہت جلد ایک میڈ کا انتظام ہو گیا۔
یہ ادھیڑ عمر تھی اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ اس کو رہنے کا ٹھکانہ درکار تھا۔ ہمارے صاحب نے سرونٹ کوارٹر دے دیا۔ اس نے آتے ہی جاوید کو سنبھال لیا۔ اسے بچوں کی پرورش کا تجربہ تھا۔ یوں بھی نیک اور مخلص عورت تھی۔ خاوند اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور 2 سال سے اس کا کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ بیچاری بچوں کا پیٹ پالنے کو ہمارے گھر ملازمہ بن کر آ گئی تھی اور اسے لانے والا ہمارا چوکی دار تھا جس کی نازیہ بی بی رشتہ دار تھی۔ نازیہ چونکہ ضرورت مند تھی لہٰذا اس نے جاوید کے فرائض اچھی طرح سنبھال لیے، طرح طرح کے مزیدار کھانے بناتی تھی اور اس کے دونوں بچے جاوید کے ساتھ کھیلتے۔ وہ بہت خوش رہنے لگا۔ مجھے ایک بڑی پریشانی سے نجات مل گئی، سکون سے ہو گئی۔ نازیہ ایک گھریلو عورت تھی، میرے دیگر گھریلو کام بھی کر دیتی تھی۔ میں اس کی شکر گزار تھی اور وہ میری شکر گزار تھی کہ اب میں اور جاوید رات بھر پوری نیند سوتے تھے۔ جن دنوں میرے یہاں دوسرے بچے کی پیدائش متوقع تھی، نازیہ کا گمشدہ خاوند لوٹ کر آ گیا اور وہ ہم سے معذرت کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ شوہر نے اسے ملازمت کرنے اور گھر سے نکلنے کی اجازت نہ دی۔ وہ دوبارہ نہیں آئی۔ البتہ اس بار چوکی دار نے ایک ایسی خاتون کا انتظام کیا جس نے نرسنگ ٹریننگ لی تھی اور ایک ہسپتال میں بطور نرس کچھ عرصے کا کام بھی کیا تھا۔ اس کا نام شمسہ تھا۔ متعلقہ تھی، معمولی شکل و صورت تھی، سراپا پرکشش تھا اور ہر وقت درست حلیے میں رہتی تھی، یعنی سلیقے میں باکمال تھی۔ بات کرنے میں بھی ایک طریقہ تھا، قصہ مختصر، بڑی اسٹائلش قسم کی تھی۔ پہلی بار جب ادب کے ساتھ گھل مل کر باتیں کی تو وہ مجھ کو اچھی لگی۔ اس میں کچھ ایسے ہنر تھے کہ ملازمہ ہونے کے باوجود میں نے اس سے دوستانہ رویہ اختیار کر لیا۔ اب وہ میری ملازمہ نہیں بلکہ میری سہیلی بن گئی تھی۔ ہم ایک میز پر ساتھ بیٹھ کے کھاتے پیتے اور جب میں بور ہوتی تو وہ شگفتہ باتوں سے بناتی، جی خوش ہو جاتا۔ کچھ ہی دنوں بعد میرے ہاں ولادت متوقع تھی اور اب بالکل گھر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ شمسہ ہمارے سارے معاملات دیکھتی، نوکر خانسامہ سبھی اس کی نگرانی میں کام کرتے تھے۔ سودا سلف منگوانا اس کی درد سری تھی۔ مہینے بھر کے راشن، کچن کے سامان کی لسٹ وہ پہلے سے تیار کر لیتی تھی۔ پڑھی لکھی ہونے کی وجہ سے زیادہ سمجھدار تھی، ہر معاملے میں خوب سوجھ بوجھ سے کام لیتی۔ جاوید کو بھی کچھ اس طرح رجھا لیا کہ وہ نازیہ کو بھول کر آنٹی شمسہ کا گرویدہ ہو گیا۔ شمسہ کی عمر 30 کے لگ بھگ ہوگی، لیکن اپنا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ بامشکل 17-18 کی نظر آتی۔ میرے خاوند کو بھائی صاحب کہتی، میرے گمان سے تو وہ بھی اسے بڑے بھائی کی نظر سے دیکھتے تھے اور سسٹر شمسہ کہا کرتے تھے۔ جتنا سکون نازیہ نے دیا اسے کہیں زیادہ شمسہ سے ملا۔ بچے کی پیدائش کے وقت میں ہسپتال میں تھی۔ اس نے جاوید اور گھر کو سنبھالا۔ جب میں ننھی بیٹی لے کر گھر آئی تو شمسہ نے بہت خوشی منائی۔ ہماری ساس سفر نہ کر سکتی تھی، انہوں نے بیٹیوں کو بھیج دیا اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ اپنی بھابھی اور بچوں کو لیتی آئے۔ جاوید کے لیے تو بہت اداس تھی۔ جب تک پشاور میں رہی شمسہ نے میری خوب دیکھ بھال کی۔ اب چھلا ہو گیا تو نندوں نے اصرار کیا، بھابھی امی کے پاس چلیے، وہ اپنی نو مولود پوتی کے لیے بہت اداس ہیں۔ جاوید کے بابا نے بھی کہا، ہاں ہاں چلی جاؤ، ان لوگوں کا ساتھ ہے پھر کیسے جا پاؤ گی، امی جان تمہارا شدت سے انتظار کر رہی ہیں، کچھ دن وہاں آرام کر لو، جب فون کرو گی تو لینے آ جاؤں گا۔ مجھے خان کی فکر نہ تھی، شمسہ تو گھر میں تھی ہی، میرے والد ان دنوں بیمار تھے اور ان کی فکر کھائی جاتی تھی۔ میں پنڈی آ گئی، خان صاحب کا پہلے روز فون آ جاتا، پھر ہفتے بعد آنے لگا۔ مجھے یہاں آئے 1 ماہ بیت گیا، لینے بھی نہ آئے تو میں نے فون کر کے کہا اب آ جائیے، بچے آپ کے لیے بہت اداس ہیں۔ بولے ایک ضروری دورے پر کل جانا ہے، ہفتے بعد آ کر لے جاؤں گا۔ ان دنوں والد شدید بیمار پڑ گئے اور پھر رضائے الہی سے وفات پا گئے۔ میرے خان وفات پر آئے اور 1 روز بعد واپس پشاور چلے گئے۔ اس موقع پر میں نہ ساتھ جا سکی کیونکہ امی کے پاس رہنا واجب تھا۔ ابو کے 40ویں تک میکے میں رہی اور پھر واپسی کی تیاری باندھ لی۔ حیرت اور دکھ اس بات کا تھا کہ میرے والد کی فوتگی پر غیروں کی طرح آ کر چلے گئے تھے، حالانکہ اس دوران 2-3 بار آنا ان کا بنتا تھا۔ پنڈی سے پشاور بہت دور نہ تھا، لیکن میری اور والدہ کی دلجوئی کو اپنے فرائض منصبی کا بہانہ کر کے نظر انداز کر دیا اور میں سوچتی رہ گئی۔ ایک روز ہمارے خانسامہ کا فون آ گیا۔ تعزیت کے بعد کہا، بی بی آپ کو گئے بہت دن ہو گئے ہیں، اب لوٹ آئیے۔ خان صاحب کو اتنے دن اکیلے چھوڑنا درست نہیں، فوراً آئیے۔ بابا شاہ کے لہجے سے چون گئی، کوئی ایمرجنسی لگتی تھی، خدا خیر کرے میرے خان ٹھیک ہوں۔ ایسے تو بابا نے کبھی فون نہ کیا تھا۔ ابو کی تعزیت کے بہانے سے فون کر کے مجھے جیسے ہوشیار کرنا چاہتے ہوں۔ میں نے رخت سفر باندھا اور ڈرائیور کے ساتھ پشاور چلی آئی۔ مجھے یوں اچانک دیکھ کر شمسہ حیران رہ گئی، وہ گھر میں ہی تھی، حالانکہ خان کہتے تھے میں نے اسے چھٹی دے دی ہے، جب تم آ جاؤ گی تو وہ آ جائے گی۔
ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شمسا تم موجود ہو؟ خان تو کہہ رہے تھے کہ بی بی میں آج ہی آئی تھی آپ کا پتہ کرنے، ویسے میں چھٹی پر ہی تھی، شکر ہے کہ تم آج آ گئی ہو، ورنہ دو بچوں کو سنبھالنا اکیلے تو میرے لیے ممکن ہی نہ تھا۔ خان صاحب ہم کو دیکھ کر بظاہر خوش ہو گئے، بچوں کو پیار کیا اور بولے تم نے اچانک آ کر سرپرائز دے دیا ہے، ورنہ میں تو کل روانہ ہو رہا تھا، تم لوگوں کو لینے آ رہا تھا۔ کچھ دن معمول کے مطابق گزرے، میں نے جاوید اور فرحانہ دونوں کی ذمہ داری شمسا پر ڈال دی، خود آرام سے سو جاتی۔ ابو کی وفات کے بعد ویسے بھی کافی ڈسٹرب رہی تھی، یہاں آ کر لگا کہ سکون کی وادی میں آ گئی ہوں اور جنت میں قدم رکھ دیا ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک روز کچن میں گئی تو خان سامہ شاہ بابا نے میرے کان میں خسر خسر کی، بی بی اس کمزاد شمسا کو نکالو ورنہ پچھتاؤ گی۔ کیوں بابا؟ یہ بدنیت آپ کے گھر بار پر قبضہ نہ کر لے۔ میں دنگ رہ گئی، شاہ بابا کے منہ سے ایسی باتیں سن کر کانوں پر یقین نہ آیا کہ خان بابا ایک ذمہ دار اور سنجیدہ بزرگ تھے، وہ ہرگز حقائق سے بعید محض کسی شک یا گمان کے تحت اتنی بڑی بات نہ کر سکتے تھے۔ میں بھی شک کی بھٹی میں جلنے لگی، لیکن کوئی ثبوت نہ تھا کہ شمسا سے باز پرس کرتی۔ اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا اور خان بھی اس سے لیے دیے رہتے تھے، تاہم اپنے اندر کی کھولن آرام نہ دیتی تھی۔ بلا جواب شمسا سے الجھنے لگی، بات بات پر ٹوکنے لگی، اسے برا لگتا لیکن نوکری اس نے پھر بھی نہ چھوڑی۔ میں بھی اسے نکالنے کا سوچ کر سوچ میں پڑ جاتی تھی، اگر یہ چلی گئی تو کیا کروں گی؟ دو چھوٹے بچوں کو کیسے سنبھالوں گی؟ اتنے سارے کام بچوں کے اکیلی کیوں کر سر انجام دوں گی؟ اتنی اچھی خدمت کار پھر کہاں ملے گی؟ ایسا نہ ہو وہم کے مارے اس کو نکال بیٹھوں پھر بعد میں پچھتاؤں۔ ایک روز دل آویز خان نے کہا وہ لاہور سرکاری کام سے جا رہے ہیں، 3 دن بعد لوٹیں گے۔ ان کے جانے کے بعد اگلے روز شمسا نے بھی چھٹی مانگ لی، کہنے لگی میری امی بہت بیمار ہے، مجھے ان کے پاس نوشہرہ جانا ہے۔ ابھی چھوٹی بہن کا فون آیا ہے، امی شدید بیمار ہیں، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے جانے کی اجازت دے دی اور کہا کہ اگر ضرورت ہو تو میں گاڑی ڈرائیور تمہارے ساتھ بھیج دوں۔ کہنے لگی شکریہ میں چلی جاؤں گی، اس نے ہفتہ بھر کی چھٹی لی تھی۔ 2 دن میں ہی دونوں بچوں نے رو رو کر برا حال کر دیا، دن میں تارے دکھا دیے، پچھتانے لگی کیوں اتنے سارے دنوں کے لیے اس کو رخصت دے دی، میاں کو تو آنے دیا ہوتا۔ خدا جانے یہ عورتیں کیسے اپنے 4 4 5 5 بچے سنبھالتی ہیں۔ دل اویس خان کو گئے تیسرا دن تھا کہ بیٹی بیمار ہو گئی، اسے اس حال کے ساتھ بخار نے آ لیا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی نکالو، فرحانہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے۔ دونوں بچوں کو لے کر میں بچوں کے ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ گھر لوٹتے ہوئے ایک جگہ ہماری گاڑی ٹریفک میں پھنس گئی، سامنے ایک ریسٹورنٹ نظر آ رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے شمسا اور اپنے خاوند کو اس ریسٹورنٹ سے نکلتے دیکھا، آنکھوں پر یقین نہ آیا، گویا دونوں اسی شہر میں تھے اور دونوں نے مجھ سے جھوٹ بول کر میری آنکھوں میں دھول جھونکی تھی۔ یہ وقت کیسے گزرا کیا بتاؤں؟ دونوں کے واپس آنے تک انگاروں پر بسر ہو رہی تھی۔ بلاخر دل آویز آئے، بیٹی کافی بیمار تھی، میرا جھگڑا اس وقت بنتا نہ تھا لیکن خود پر قابو نہ رکھ سکی اور پھٹ پڑی۔ ان کو مجھ سے ایسی امید نہ تھی، بچے کی بیماری کا خیال کرتے ہوئے مجھ پر ہاتھ نہ اٹھایا۔ غصے میں آگ بگولا گھر سے چلے گئے۔ شمسا کو انہوں نے مطلع کر دیا کہ اب گھر مت جانا۔ وہ نہ آئی، لیکن کچھ دن بعد میری امی کے ماموں کا فون آ گیا کہ جو پشاور میں ہی رہتے تھے لیکن ہمارے گھر نہیں آتے تھے۔ بولے ناز بیٹی، احمد خان میرا دوست نکاح خواہ ہے، اس کے ذریعے پتا چلا ہے کہ دل آویز خان نے شمسا نامی خاتون سے نکاح کر لیا ہے اور میں نے تصدیق کر لی ہے کہ تمہارے شوہر نے نکاح کیا ہے۔ فی الحال تمہاری ماں کو نہیں بتایا گیا، وہ سوگ کی حالت میں ہے اور عدت میں ہے۔ تم کو بتا رہا ہوں حوصلہ رکھنا اور کوئی ایسا قدم مت اٹھانا جو تمہارے بچوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ ساس کو فون کیا، اس نے بھی کہا کہ مردوں سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، اچھی بیوی کی طرح اپنے بچوں کی خاطر حالات سے سمجھوتا کر لو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر مت جانا۔ اس وقت میں اس قدر صدمے میں تھی کہ مجھے کسی کی نصیحت، کسی کی آواز بھی سنائی نہ دے رہی تھی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا رشید بابا مجھے پنڈی لے چلو، چابیاں میں نے چوکیدار کے حوالے کر دی کہ جب صاحب آئیں تو ان کو دے دینا، وہ شوق سے دوسری بیوی کو گھر لے آئیں۔ بس یہی میری غلطی تھی، جب آشیانہ چھوڑا تو وہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا۔ ماں کہا کرتی تھی بیٹی جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ چھوڑ کر اڑ جاتی ہے تو وہ دوسری کے لیے جگہ چھوڑ دیتی ہے، پھر اس میں دوسری چڑیا آ جاتی ہے۔ میکے آ کر امی کو بھی نہ بتایا میرے ساتھ کیا ہوا ہے، سوگ کی حالت میں ان کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی مگر دکھ برداشت بھی نہ ہو رہا تھا۔ سوچا ہی نہیں تھا کہ امی بیچاری کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں رہا تو میری کفالت کون کرے گا۔ ایک ہفتہ بمشکل ضبط کیا اور پھر شاہ بابا کو فون کیا۔ شاہ بابا کیا صاحب گھر آ گئے ہیں؟ ہاں بی بی وہ آ گئے ہیں، انہوں نے آتے ہی آپ کا پوچھا، جب بتایا کہ آپ بچوں کو لے کر چلی گئی ہیں تو 6 7 دن بعد وہ دوسری بیوی کو گھر لے آئے۔
اس بدبخت شمسا کو آپ صاحب کے آنے سے پہلے کیوں گئی بیوی؟ آپ کو ان کا انتظار کرنا چاہیے، اپنا گھر نہ چھوڑنا تھا۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ دل آویز اپنے بچوں کی خاطر میرے پاس ضرور آئے گا، لیکن اس مغرور کو شاید اپنی دولت کا گھمنڈ تھا۔ وہ نہیں آیا لیکن مجھے طلاق بھجوا دی۔ اس نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا کہ بچوں کی ماں ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ عدالت نے بڑا بیٹا باپ کے حوالے کرنے کا آرڈر دیا اور چھوٹی کو میرے پاس رہنے دیا۔ جب یہ 7 سال کی عمر کا تھا، اس عمر میں اس لیے باپ کی حوالگی میں دے دیا گیا کہ اس کی غریب ماں اس کی ضروریات اچھے طریقے سے پوری نہیں کر سکے گی، جبکہ باپ اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کا مقدور رکھتا تھا۔ بچے کے اچھے مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ ہوا تھا، لیکن کسی نے یہ سوچا ہی نہ تھا کہ وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا اور میری امیدوں کا مرکز تھا۔ اس کا وجود میرا سہارا تھا، میری زیست کا دیپک اسی سے جلتا تھا، اور اب میں زندہ ہو کر بھی مردہ ہوں۔ بیٹی بھی شاید باپ کے پاس چلی جائے۔ بے شک میں نے اسے اس روز اپنے شوہر سے بدزبانی کی تھی۔ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ بے شک میں آرام طلب تھی، کام سے میری جان جاتی تھی، لیکن کسی عورت کو سگڑ نہ ہونے کی اتنی بڑی سزا تو نہیں ملنی چاہیے۔ آج ساس کہتی ہے کہ پھوہڑ تھی اس لیے اپنے بخت کو ٹھکرا گئی، اور میرے بچوں کا باپ کہتا ہے کہ سگڑ نہ تھی، طلاق اس لیے نہیں دی بلکہ اس لیے دی کہ بغیر اجازت کیوں میرا گھر چھوڑ کر گئی۔ اگر اس دن گھر چھوڑ کر نہ جاتی تو میں کبھی اسے طلاق نہ دیتا۔